اوکے، اب تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو ہے وہ نمبر 3 پہ ہے تکبیر تحریمہ کے بعد، وہ ہے قیام و قرت. ٹھیک ہے، قیام کا مطلب ہے کھڑا ہونا. نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا کہ جس میں قرآن کی اتنی قرت ہو سکے جو فرض ہے. جیسے یہاں پہ الحمد پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر قل هو اللہ احد کوئی صورت پڑھتے ہیں، اور اتنی دیر کھڑے رہنا کہ جتنی آپ کو صورتیں بتائی گئی ہیں وہ پوری ہو سکیں. تو قیام و قرت، قیام مطلب کھڑے ہونا اور قرت مطلب تلاوت کرنا یعنی پڑھنا. ٹھیک ہے، نمبر 4 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے رکوع. قیام کے بعد ہم رکوع کرتے ہیں. رکوع کے معنی ہے جھکنا. ٹھیک ہے، اور اس قدر جھکنا کہ نمازی کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور کمر یعنی کہ پیٹھ اس کی بالکل جو ہے وہ سیدھی ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں رکوع، اور رکوع کے معنی ہے جھکنا. اب آ جاتے ہیں سجدہ کی طرف. سجدہ کا مطلب ہے جھکنا، زمین پر سر رکھنا. سجدے میں نمازی کی پیشانی زمین پر اس طرح جمی ہوتی ہے کہ اس کی ناک، اس کے دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کی انگلیاں بھی زمین پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2 سجدے ہوتے ہیں. اور یہ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو تب ہم اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اچھا، اب نمبر 6 پہ جو فرائض نماز میں نمبر 6 پہ ہے وہ ہے قعدہ. قعدہ کس کو کہتے ہیں؟ دوسری اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے آپ سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سجدے کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں. قعدے میں بیٹھ کر آپ پڑھتے ہیں التحیات اور تشہد پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جس کے معنی ہے، تشہد کے معنی ہے گواہی دینا. اور تشہد پڑھ کے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام عبادتیں اللہ کے لیے اور اللہ کا کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور تشہد کے بعد آخر میں درود شریف اور کوئی مقررہ دعا پڑھ کر ہم جو ہے وہ سلام پھیر لیتے ہیں، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف، جیسا کہ آپ کو اس امیج میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ پورا چیپٹر میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے. آپ کے چیپٹر میں یہی ڈیٹیلز ہیں. اچھا، جب آپ کو اب یہ آپ نے چیپٹر ریڈنگ ہو گئی یہ ساری ہماری. اب اس کے بعد آ جائیں آپ اپنی بک کا جو پیج ہے اس پہ. یہ آپ کی بک میں پیج نمبر 16 پہ بلینکس ہیں. ٹھیک ہے، اور بلینکس آپ نے کاپی پہ کرنی ہے، اس میں آپشنز نہیں لکھیں گے. ٹھیک، میں بلینکس پڑھ کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں. اچھا، یہاں پہ پہلی بلینک ہے ہمارے پاس، مسلمان اور کافر کے درمیان ڈیش چھوڑ دینے کا فرق ہے کیا؟ نماز، روزہ یا زکوٰۃ. ٹھیک ہے، نمبر 2 ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین میں کوئی ڈیش نہیں جس میں نماز نہیں، بھلائی، کامیابی یا ثواب. ویسے اس میں بھلائی ہے. ٹھیک ہے، چیپٹر میں نے آپ کو نہیں بتایا. اچھا، نمبر 3 ہے حدیث نبوی ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، جہاد ہے یا نماز ہے؟ آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، جو بھی ہے آپ نے کیونکہ ایکسپلین کیا ہے میں نے چیپٹر، آپ کو آنسرز آپ نے ہی کرنے ہیں. نماز دین کا کیا ہے؟ ستون ہے، چھت ہے یا بنیاد ہے؟ ستون کہتے ہیں ویسے پلرز کو. ٹھیک ہے. اچھا، عشاء کی نماز میں فرض رکعت کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 3، 4 یا 8؟ ٹھیک، فرض نماز کی تعداد آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کتنی ہوتی ہے. اوکے، کلیئر ہو گیا. اب آ جائے پیج نمبر 17 پہ. پیج نمبر 17 پہ یہاں پہ آپ کو MCQs نظر آ رہے ہوں گے. سوال نمبر 4 ہے مندرجہ ذیل میں غیر متعلقہ لفظ پر دائرہ لگائیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس لفظ پہ آپ نے دائرہ لگانا ہے جو کہ ان میں شامل نہیں ہے. اب جیسے نیت نماز میں ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ بھی نماز میں ہے، قیام بھی نماز میں ہے، پر صدقہ نہیں ہے تو اس کو کیا کر دیا ہے؟ اس کو سرکل کر دیا ہے. اسی طریقے سے قعدہ، تشہد اور سلام جو ہے وہ نماز میں ہے، جبکہ زکوٰۃ نہیں ہے تو ہم نے زکوٰۃ کو سرکل کر دینا ہے. پھر اسی طریقے سے فجر، ظہر، مغرب نمازوں کے نام ہیں لیکن سچ جو ہے وہ نماز کا نام نہیں ہے تو اس کو ہم نے سرکل کر دینا. پھر نیچے آئیں طواف، سنت اور نفل. یہ تمام چیزیں حج کے دوران ہوتی ہیں، ادا کی جاتی ہیں، جبکہ فرض نہیں ہے یہاں پہ. فرض، سنت اور نفل جو ہے وہ نماز میں ہے، جبکہ طواف نماز میں نہیں ہے تو طواف کو ہم کیا کر دیں گے؟ سرکل کر دیں گے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. اچھا، اب نمازیں ہیں اور ان کی جو ہے وہ آپ نے تعداد لکھنی ہے. یہاں پہ فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں یا کتنے فرض ہوتے ہیں؟ تو فجر میں 2 فرض ہوتے ہیں، اس کو ہم نے اس طرح میچ کر دینا ہے. یہ والا جو پورا کالم ہے یہ آپ نے اپنی بک پر ہی کرنا ہے. کلیئر. اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بلینکس بتائی ہیں وہ آپ نے کاپی ورک کرنا ہے. چیپٹر کی ریڈنگ اور کاپی ورک آپ کا آج کا یہی 2 کام ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ مجھ سے پوچھ لیں گے. آج کے لیے اتنا ہی ہے. تھینک یو، اللہ حافظ.